اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ، انشاءاللہ آج سورہ طٰہٰ ہم مکمل کریں گے۔ 135 آیات ہیں اس کی، 5 آیات انشاءاللہ آج ہم آخری آیات ہیں ان کو ہم مکمل کریں گے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں پر، جو باتیں بنا رہے ہیں ان پر آپ صبر کیجئے اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع شمس سے قبل اور غروب شمس سے قبل اور رات کی گھڑیوں میں، اور تسبیح بیان کیجئے دن کے کناروں پر، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی آپ کو ایسے انعامات سے نوازا ہو جائیں کہ آپ نہال ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، بہت سارے انعامات آپ کو دیے جائیں گے۔ اور آج والی آیت میں اب ایک اور بات فرمائی جا رہی ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، کہ آپ نظریں اٹھا کر، نگاہیں اٹھا کر بھی مت دیکھیے، اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم سامان زندگی ہم نے عطا کیا ہے، اس سامان کی طرف آپ نگاہیں اٹھا کر بھی مت دیکھیے۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی چمک ہے، یہ چند روزہ چمک دمک ہے، یہ زینت ہے یہ۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور ان کو اس لیے ہم نے یہ عطا کیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی وہاں اس وقت مکہ اور طائف کے لوگوں میں کچھ بہت زیادہ مال و دولت والے تھے، ریل پیل والے تھے، اپنے آپ کو بڑی عزت والے کہتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس دولت پر کڑتے نہیں تھے یا لالچی بن کر نہیں دیکھ رہے تھے، نعوذ باللہ، بلکہ اصل میں کیا کہ ان کی دولت کو دیکھ کر کچھ لوگ متاثر ہوتے تھے، ان کو اپنی طرف لانے میں دقت آ رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ جو میرا انکار کرنے والے ہیں، میری مخالفت کرنے والے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہیں یہ ان سے متاثر ہو رہے ہیں، میری طرف نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ چیز تھی۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ صرف آپ کو تو بظاہر بتایا جا رہا ہے، اس میں درس تمام امت مسلمہ کے لیے۔ ہم بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ فلاں جو ہے ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، ایک سبق ہے اس میں، ہم کسی کی دولت، کسی کی ریل پیل، کسی کی بظاہر کامیابیوں کو دیکھ کر ہم کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ فلاں لوگ اقتدار پہ ہیں، خدا کے نافرمان ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں، فلاں فلاں، اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھیے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی جو ہے اس کی ایک چند روزہ چمک ہے، چند دنوں کی، بس 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یہ کوئی بڑا انعام ان کے لیے نہیں ہے، اور ان کو یہ اس لیے عطا کیا گیا ہے، دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ان کو آزمائے۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ان کو آزمایا جائے، ان کی آزمائش کے لیے یہ زینت ہے، جس قسم کی کوئی زینت ہے۔
لوگوں کی آزمائش کے لیے. یہاں بھی فرمایا ان کو یہ ملا ہے تو اس لیے تاکہ ہم انہیں آزمائیں. فی اس میں ورزق ربک خیر، اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے، وہ ابقا اور باقی رہنے والا ہے. یعنی تیرا جو تجھے حلال رزق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے یہ بہت بہتر ہے، یہ باقی بھی رہے گا. ان کی حرام خوریوں کی طرف آپ مت جائیں، ان کی حرام خوریوں کو مت دیکھیں. آپ کو جو عطا کیا گیا ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. یہ جو ہے رزق ربک، تیرے رب کا رزق، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد جو سورۃ الحجر کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا. فرمایا جو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیت، یعنی سورہ فاتحہ جو ہے یہ مراد ہے یہاں تیرے رب کا رزق، کیونکہ یہ ایسا ابدی وظیفہ مومنوں کو رسول پاک علیہ السلام کی وساطت سے عطا ہوا ہے. یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی کوئی مثال، جس کے خزانوں کے برابر، کتنے بھی خزانے ہوں اس کے برابر نہیں آ سکتا. یہ بہت بڑا خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ فاتحہ. یہ عمر بھر کا وظیفہ ہے ہر مومن کے لیے. تو کچھ مفسرین نے لکھا ہے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے، قرآن کریم بھی اس میں شامل ہے، اور جو نبوت سے سرفراز کیا آپ حضور کو وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی رزق ہے. اور جو آپ کو فتوحات ملنے والی تھی وہ بھی رزق میں شامل ہے. اور پھر آخرت میں جو آپ کے لیے بلند درجات ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات ہیں، وہ بھی رزق ہے. یعنی بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. آپ کو جو عزت عطا کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے گویا دوسرے لفظوں میں فرمایا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بہت کچھ رزق دیا ہے، وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کی منقبت کے ترانے بھی گائے جائیں گے. اب دیکھتے ہیں آپ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی نام لیا جاتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا جائے گا. یعنی بہت ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں. تو فرمایا تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اب حکم ہو رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، آپ اپنے گھر والوں کو حکم دیجئے بِالصَّلَاةِ، نماز کا. پچھلی آیت میں آپ کو حکم تھا نماز کا جو کل کی آخری آیت تھی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَبْلَ غُرُوبِهَا والی آیت جو ہے اس میں حضور کو حکم دیا گیا تھا آپ نماز ادا کریں. اب یہاں حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، یہاں سے مراد مفسرین کرام لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ گھر وال اہلکا سے مراد یہاں صرف گھر والے نہیں بلکہ آپ اپنے لوگوں کو جو آپ سے تعلق رکھتے ہیں، جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، جو آپ کے لائے ہوئے قرآن پر ایمان لائے، وہ سب آپ کے اہل ہیں. وہ سب آپ کے اہل ہیں. کہا آپ اپنے ماننے والوں کو، آپ اپنے لوگوں کو حکم دیجئے نماز کا بالصلاۃ. تو یہاں حدیث پاک کو یاد رکھیں جس میں حضور نے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کو حکم دو، انہیں لے جاؤ اپنے ساتھ، نماز کی عادت انہیں کراؤ. اور جب 10 سال کے ہو جائیں پھر اگر وہ نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو، یا ان کی سرزنش کرو، انہیں نماز کا عادی بناؤ. ایسا نہ ہو کہ 10 سال کے پہنچنے کے باوجود وہ نماز ادا نہ کرے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر قائم رہو، خود بھی اس پر ڈٹ جاؤ. نماز کا حکم بھی دو، اوروں کو بھی حکم دو، آپ اپنے اہل کو، اور اس پر خود بھی ڈٹ جاؤ. یہ نماز جو ہے یہ تمام خزانوں کے، اپنے جو ہمارا رب ہے ان کے خزانوں کی چابی ہے نماز. اس نماز کے ذریعے کیا کچھ انسان کو نہیں ملتا. یہ بہت بڑا خزانہ ہے. ہمارے رب کی رحمتوں کے خزانوں کی چابی نماز ہے. لا نسألک رزقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. اس وقت یہ طریقہ تھا عرب میں کہ ان کے ہاں جو غلام ہوا کرتے تھے وہ انہیں بھیجتے تھے کام کے لیے. ان سے کہتے تھے کہ ہمیں 1 مہینے میں اتنا کما کر دو.
آپ کماؤ اتنا ہمیں دو، باقی خود کھاؤ، جو یعنی اتنا کمانا ہی کمانا ہے، ہمیں دینا ہی دینا ہے۔ غلاموں سے اس قسم کا کام لیا جاتا ہے، کیونکہ ہم بھی غلام ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فرماتے ہیں میں تم غلاموں سے، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا تم مجھے روزی دو، تم مجھے رزق دو، نہیں، بلکہ نحن نرزقک کا رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں، ہم ہی ہیں جو تمہیں رزق دے رہے ہیں، ہمیں آپ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام جو ہے تقویٰ کے لیے ہی بہتر ہے۔ یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے بڑی اہم بات ہے، یہ تقویٰ کی بات۔ نماز کا تعلق تقویٰ کے ساتھ، اور تقویٰ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، جو متقی بن گیا، جس کے اندر تقویٰ آ گیا، تو اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا، اس کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ سجھا دے گا، ہر مشکل سے وہ نکالے گا اللہ تعالیٰ اسے، اور وہ یرزقہ، اور اسے رزق عطا کرے گا، من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا، وہاں سے اس کو رزق ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کی چابی بھی نماز ہی ہے، اور اس کا آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ نماز جو پورے خلوص کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ ادا کرے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق تو قائم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے جب اس کے اندر نماز کی وجہ سے تقویٰ آ جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے، اور کئی جو رزق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، صرف ایک ہی چیز مال دولت ہی نہیں۔ تو فرمایا عاقبت جو ہے، انجام جو ہے تقویٰ ہی کے لیے بہتر ہے، تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام تو اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، کون؟ مشرکین مکہ، لولا یاتینا، کیوں نہیں لایا یہ ہمارے پاس، بآیت، کوئی نشانی، من ربی، اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی جب وہ دلیل کے میدان میں ہار جاتے تھے، آخر میں اسی بات پر وہ خود پھر پہنچ جاتے تھے، لاسٹ میں اسی بات پہ کہ بھئی یہ معجزہ کوئی کیوں نہیں لاتے، یہ فلاں چیز ہمیں کیوں نہیں دکھاتے، فلاں نشانی کیوں نہیں دکھاتے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لاتا یہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ۔ اولم تأتہم، کیا ان کے پاس نہیں آئی، بینۃ، روشن نشانی، ما فی الصحف الاولی، جو کچھ پہلے صحیفوں میں۔ کہا ان کی آنکھیں کہاں ہیں کہ اندھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو معجزہ آیا ہے، جو نشانی آئی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن کی صورت میں اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں ہے بینۃ ما فی الصحف الاولی، یعنی پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کا عطر اس میں موجود ہے، یعنی پورا ان کا خلاصہ، ان کا عطر اس میں موجود۔ کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ یہ تو جانتے ہیں، یہ تو مانتے ہیں فلاں کتاب میں ایسی، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، تو ان تمام کتابوں کا عطر اس میں ہے، تو اس سے بڑھ کر معجزہ انہیں اور کیا چاہیے؟ یہ تو آ گیا ان کے پاس۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور لو، اگر، انا، ہم، اہلکناہم، ہم انہیں ہلاک کر دیتے، بعذاب، کسی عذاب سے، من قبل ہی، اس سے قبل، لقالو، تو یہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہیں، ارسلتا، تو نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسولا، کوئی رسول، یعنی رسول مبعوث کرنے سے پہلے ہی، رسول کے بھیجنے سے پہلے ہی اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے تو ان کے پاس ایک یہ سوال رہتا، ایک عذر رہتا کہ بھائی آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان نذل ونخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے، ان کی نذل، ہم رسوا ہوتے،
ہم ذلیل ہوتے، ونخزا، اور ہم رسوا ہوتے، یعنی ہماری رسوائی اور ہماری ذلت سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اگر تو نے رسول بھیجا ہوتا، یعنی یہ کہتے اگر ہم نے رسول نہ بھیجا ہوتا۔ اب جب ہم نے رسول بھیجا، اب یہ مختلف قسم کے بہانے کر رہے ہیں، اب یہ لاؤ جی، اب وہ آؤ جی، اب یہ ہے جی، یہ مختلف بہانے ہیں اور بہانے ڈھونڈ کر یہ الگ رہنا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ ابھی آخری آیت اس سورت کی آخری آیت ہے، اور اس میں ایک زبردست قسم کی آپ سمجھے ڈراوا ہے، دھمکی ہے، خطرناک قسم کا جلال ہے اس میں، اب واضح ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کسی بھی صورت کی آخری آیت بڑی اہم ہوتی ہے۔ اہم کیا، اہم تو ساری ہوتی ہے، اس میں خلاصہ ہوتا ہے پورے صورت کا۔ قل، اے نبی، اے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے آپ، کل متربص، ہر ایک انتظار میں ہے، متربص انتظار میں ہے، فتربصوا، پس تم بھی انتظار کرو، ہر ایک انتظار میں ہے، تم بھی انتظار کرو۔ کس بات کے انتظار میں؟ صرف شہر والے نہیں، جس شہر میں یہ دعوت دے رہے تھے حضور علیہ السلام مکہ میں، یعنی وہ شہر والے بھی انتظار میں ہیں اور آس پاس کے لوگ بھی انتظار میں ہیں کہ کون سیدھی راہ پہ ہے، کون کامیاب ہونے والا ہے، کس کا انجام جو ہے وہ بخیر ہوگا، ہر ایک اس کے انتظار میں ہے، تم بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ، تو ان قریب تم جان لو گے، فَسَتَعْلَمُونَ، تو ضرور، ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے، من کون ہے، اصحاب الصراط السوی، سیدھی راہ چلنے والے کون ہیں، صراط السوی پر کون ہے، سیدھی راہ پہ کون ہے، ومن اہتدی، اور کون ہے ہدایت یافتہ، یعنی سیدھی راہ اور ہدایت پہ چلنے والے کون ہیں، اور کون ہیں جو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں، کسی ذلت اور رسوائی کے کھڈ میں گرنے والے کون ہیں، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ یہ بڑی دھمکی ہے، خطرناک قسم کی۔ اور پھر دیکھ لیا دنیا نے کچھ ہی عرصے کے بعد کیا ہوا، پھر بدر میں ان پر کس قسم کا عذاب نازل ہوا، رسول اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں ان پر عذاب نازل فرمایا گیا۔ یہ آیات جو ہیں آج ہم نے سورہ طٰہٰ مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کو ہم ٹھیک طرح سے اپنا حرز جان بنائیں، ان آیات پہ عمل کرنے کی نیت سے ان کو بار بار ہم پڑھیں۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بار بار پڑھی جانی چاہیے، انسان کے دل کے اندر کچھ اور ہی وہ کیفیت آ جاتی ہے۔ مثلا اس میں یہ بار بار اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ورد زبان اس آیت کو رکھو آپ، آیت کے اس ٹکڑے کو، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ حضور کے لیے بھی ہے لیکن یہ سب کے لیے بھی ہے، یعنی ہم کبھی کبھی دائیں بائیں ہٹ جاتے اس صراط مستقیم سے، کسی کی ریل پیل کو دیکھ کر، کسی کی طاقت کو دیکھ کر، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کی شہرت کو دیکھ کر، یعنی مختلف چیزوں کو دیکھ کر کبھی ادھر ادھر جاتے ہیں۔ تو یہ ہم کو ورد زباں بنانا چاہیے، یہ وظیفہ رکھنا چاہیے اٹھتے بیٹھتے، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یعنی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ جس قسم کی زندگی آپ کو عطا کی ہے، جس قسم کی صحت دی ہے، جس قسم کی دولت دی ہے، جس قسم کی آپ کو شہرت دی ہے، جس قسم کی آپ کو جو چیز بھی آپ کو ملا ہے، اس کو سمجھو یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ بہتر بھی ہے اور یہ باقی رہنے والا ہے۔ باقی رہنے والا ان دا سینس، یعنی اس میں اگر ہم رزق میں صرف کھانا پانی اسی کو نہ شمار کریں، بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہدایت ہے اس میں شوق ہے جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کا آپ کے دلوں کے اندر ہو، اس میں وہ جذبہ جو آپ کو اندر ہے، دین کی اقامت کا جذبہ، آپ چاہتے ہیں کہ اس دین کی اقامت کے لیے اپنا سرمایہ، اپنا وقت، اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ یہ رب کا رزق ہے، یہ رب کا رزق ہے، جس کو یہ ملتا ہے، جس کو یہ سوچ، جس کو یہ فکر، جس کو یہ فہم
عطا ہو، یہ رب کا رزق ہے۔ لہذا اس بات پہ سوچیے، اگر یہ رزق آپ کو ملا ہے الحمدللہ کہیے، اگر ابھی نہیں ملا ہے تو اس کی طلب رکھیے اور مانگیے اللہ سے کہ یہ والا رزق ہمیں چاہیے جو باقی رہنے والا ہے، جو ختم نہ ہونے والا ہے۔ وہ رزق ربک خیر و ابقی، بار بار اس کو دہراتے رہیے آپ، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ وہ ہمیں اپنا یہ رزق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائے، اور آخرت میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ رزق بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو ایک بار ان آیات کو پھر آپ سنیے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔